بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم معاشرتی علوم کا حصہ جغرافیہ، اس میں ہمارا موضوع ہے پاکستان میں زراعت کے نمایاں خد و خال، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ گیٹ ریڈی۔ معاشرتی علوم حصہ جغرافیہ ہے اور جماعت ہفتم ہے۔ پاکستان میں زراعت کے نمایاں خد و خال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خد و خال سے مراد یہ ہے کہ خصوصیات کیا ہیں، یعنی پاکستان میں جو زراعت ہے اس کی نمایاں خد و خال یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو پاکستان کی جو زراعت ہے اس کی جو خصوصیات ہیں یا خد و خال ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، آب پاشی سے زراعت۔ آب کہتے ہیں پانی کو، پاشی یعنی پانی دینا، خود سے ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں، اس سے زراعت کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ دوسری خصوصیت پاکستان کی زراعت کی یہ ہے کہ اس میں بارانی زراعت بھی ہوتی ہے۔ باران کہتے ہیں بارش کو، بارش کے ذریعے بھی زراعت ہوتی ہے۔ اور تیسری خصوصیات پاکستان کی جو زراعت کی ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑی زراعت، یعنی پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہیں، وہاں جو زراعت ہوتی ہے اسے پہاڑی زراعت کہتے ہیں۔ تو زراعت یا ایگریکلچر، پاکستان کی جو زراعت ہے یا ایگریکلچر ہے اس کی خصوصیات تین ہیں۔ ایک یہ کہ آب پاشی سے زراعت ہوتی ہے، بارانی زراعت بھی ہوتی ہے، اور تیسری اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو زراعت ہے وہ پہاڑی زراعت بھی ہے، یعنی پہاڑی علاقوں میں بھی زراعت ہوتی ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہر ہے اور اس نہر سے پائپ نکالے گئے ہیں اور یہ یہاں سے کھیتوں کو پانی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ آب پاشی کا طریقہ ہے، یعنی پانی دیا جاتا ہے فصلوں کو خود سے، اور یہ پہلی خصوصیت ہے آب پاشی کے ذریعے زراعت۔ یعنی پاکستان میں زیادہ تر آب پاشی نہروں، ٹیوب ویل، کنہوں، چشموں، کاریزوں، تالابوں وغیرہ سے ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو زیادہ تر جو زراعت ہوتی ہے، جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر نہروں کے ذریعے ہوتی ہے، یا ٹیوب ویل ہوتے ہیں۔ ٹیوب ویل بڑے بڑے زمین میں بور کیے جاتے ہیں اور موٹروں اور پمپ کے ذریعے پانی ان سے نکالا جاتا ہے اور کھیتوں کو دیا جاتا ہے۔ کنہوں سے بھی، موٹروں کے ذریعے بھی، رہٹ کے ذریعے بھی اور مختلف طریقوں سے پانی نکالا جاتا ہے اور ان کو کھیتوں میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چشموں سے بھی، اور کاریزیں جو ہیں یہ بلوچستان میں ہوتی ہیں، جو زیر زمین نالیاں ہیں پانی کی، جو کہ زمین کے نیچے کسی زمانے میں، بہت ہی پرانے زمانے میں شاید یہ بنائی گئی تھی اور ان کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تالاب بنائے جاتے ہیں، ان تالابوں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی زراعت کی پہلی خصوصیت ہے، یعنی آب پاشی کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ آب پاشی کے ذریعے زراعت ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیات بارش ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نہریں نہیں ہیں اور بارش کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور اس کھیتی باڑی کو بارانی کھیتی باڑی یا بارانی زراعت کہتے ہیں۔ یہ اس کی دوسری خصوصیات ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں بارش کے ذریعے زراعت کی جاتی ہے، اسے بارانی زراعت کہتے ہیں۔ بہت سارے علاقے ہیں جیسے راولپنڈی ہے، جہلم، اٹک، چکوال اور اس طرح کے دیگر جو ہیں وہ بہت سارے اضلاع ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر زراعت ہوتی ہے۔ بارش پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں بارش اگر وقت پہ ہو جائے تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں، اور بارش اگر وقت پہ نہ ہو یا بہت زیادہ بارش ہو جائے تو اس سے فصلیں جو ہیں خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ تیسری خصوصیت پاکستان کی زراعت کی ہے پہاڑی علاقے۔ یہ ایک پہاڑ کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ پہاڑی علاقوں میں زمین جو ہے ہموار نہیں ہوتی، اوپر نیچے ہوتی ہے، تو وہاں پر زیادہ تر جو زراعت ہوتی ہے وہ بارش کے ذریعے ہوتی ہے، تاہم اس میں بھی بعض دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہاڑی زراعت، پاکستان کے پہاڑی علاقے، ان علاقوں میں بارش بھی ہوتی ہے، چشمے بھی اور ندی نالے بھی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ اور پہاڑی علاقوں میں یہ زراعت جو ہے یعنی بارش کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور چشموں اور ندی اور نالوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک ملی جلی زراعت ہوتی ہے، اسے پہاڑی زراعت کہتے ہیں۔ تو پاکستان کی زراعت کی تین خصوصیات ہیں۔ ایک آب پاشی ہے جس میں نہروں، ٹیوب ویل، کنہوں اور چشموں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔
دوسری ہے بارانی، اور وہ ہے بارش کے ذریعے وہاں زراعت ہوتی ہے، اور تیسری پہاڑی زراعت ہے جس میں پہاڑی علاقوں کے اندر یہ بارش کے ذریعے، چشموں اور ندی نالوں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں اہم فصلیں کون کون سی ہیں۔ پاکستان کی جو دا موسٹ امپارٹنٹ کراپس، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اہم فصلیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کی اہم فصلیں بہت سی ہیں، لیکن ان کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اہم فصلیں جو ہیں دو قسم کی ہیں، دو طرح کی ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے اسے ربی کی فصلیں کہتے ہیں، اور دوسری خریف کی فصلیں ہیں، یعنی ربی کی فصلیں ہیں اور خریف کی فصلیں ہیں۔ تو ربی کی فصلیں جو ہیں وہ ربی کی فصلیں موسم سرما میں ہوتی ہیں۔ یہ موسم سرما میں ان کو موسم سرما کے شروع میں ان کو بویا جاتا ہے۔ یہ اکتوبر نومبر میں بوئی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اپریل اور مئی میں ان کو کاٹا جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فصلیں ہیں ان میں گندم ہے جسے ویٹ کہتے ہیں، جو ہے بارلے جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد چنے اور اس طرح کی دیگر فصلیں موسم سرما میں اگتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، تو انہیں ربی کی فصلیں کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی فصلیں جنہیں خریف کی فصلیں کہتے ہیں، یہ فصلیں جو ہیں وہ خریف کی فصلیں موسم گرما میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہیں، مئی جون جولائی میں یہ فصلیں ہوتی ہیں، گرمیوں کی فصلیں کہلاتی ہیں، اور ان میں مکئی شامل ہے، ان میں چاول شامل ہیں، کپاس ہے جس سے کپڑا وغیرہ بنتا ہے، اور گنا جس سے رس نکالتے ہیں اور اس سے چینی حاصل کی جاتی ہے، اور پاکستان کا جو قومی مشروب ہے وہ بھی گنے کا رس ہے۔ تو یہ ہم نے فصلوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ پاکستان کی اہم فصلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے ربی کی فصلیں اور دوسری خریف کی فصلیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اس میں آج ہم نے دو موضوعات پر بات کی ہے۔ پہلا موضوع ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو زراعت ہے اس کی خط و خال وہ تین ہیں: آبپاشی نہروں کے ذریعے، دوسری جو ہے وہ بارانی بارش کے ذریعے، اور تیسری پہاڑی زراعت ہے جو پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے پاکستان میں اہم فصلیں جو ہیں ان کی ہم نے بات کی ہے، اور وہ فصلیں دو طرح کی ہیں، ایک ربی کی فصلیں ہیں جو موسم سرما میں اگتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ خریف کی فصلیں ہیں جو موسم گرما کی فصلیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔